أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا، مسلمانوں کا اور مشرکوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، پہلی آیت میں اس کا تذکرہ۔ اور ہوا کچھ یوں کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے اور پوچھا یا رسول اللہ فلانی جو عناق نامی عورت ہے، مشرکہ ہے، غریب ہے، لیکن میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پسند، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی کہ تم لوگ مشرکوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ مشرک سے کیا مطلب؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو۔ تو مسلمان کا کسی مشرک کے ساتھ نکاح کسی بھی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ جو بتوں کے پجاری ہو، اللہ کے ساتھ سورج چاند ستاروں کو معبود بناتے ہو، پتھروں کے آگے جھکتے ہو، تو مسلمانوں اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مت نکاح کرو تم سب المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لائے تب آپ نکاح کر سکتے ہو، اور اگر ایمان نہیں لاتی وہ عورتیں تو آپ لوگوں کا ان کے ساتھ نکاح کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، مومنہ باندی، خیر زیادہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ بھلی لگے آپ کو، وہ آپ کو پسند ہو، وہ خوبصورت ہو، لیکن اس کے مقابلے میں آزاد ہو، آزاد بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور آپ کو پسند بھی ہو، پھر بھی آپ ان سے نکاح مت کرو۔ مسلمان ہو چاہے وہ باندی ہے، باندی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن وہ باندی بھی ان سے بدرجہ بہتر ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مت نکاح پہ دو المشرکین، مشرکین کو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اپنی عورتوں کا نکاح بھی مشرک مردوں کے ساتھ تمہارا جائز نہیں ہے،
یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. تو اگر ایمان لاتے ہیں اس کے بعد اپنی عورتوں کا نکاح ادھر کر سکتے ہو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور غلام مومن، وہ مومن جو غلام ہے، خیر وہ زیادہ بہتر ہے، من مشرکن اس مشرک سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ آپ کو پسند ہو، وہ کتنا ہی ہینڈسم اور سمارٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اگر مشرک ہے تو اس کے ساتھ نکاح اپنی عورتوں کا مت کرو. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نکاح میں دین کو دیکھا جاتا ہے، نکاح میں خوبصورتی کو نہیں دیکھا جاتا، مال اور دولت کو نہیں دیکھا جاتا. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جو شادی کراتے ہیں یا شادی کرتے ہیں خود تو کئی وجہ سے، 4 وجہ سے کرتے ہیں. لجمالها عورت کی حسن کی وجہ سے کہ مجھے خوبصورت لڑکی چاہیے. ولمالها مالدار، مال کو دیکھتے ہوئے شادی کرتے ہیں لوگ. ولحسبها حسب اور نسب سے، خاندانی عورت ہو، بڑے خاندان سے ہوں. ولدینها اور اس کے دین کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں کہ دین دیکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی کہ فاصفر بذات الدین، تو تم دین والے کے ساتھ شادی کرو. شادی میں دین کو دیکھو کہ دین ہے کہ نہیں، وہاں پر اسلام اور شریعت ہے کہ نہیں، دیندار ہے یا متدین ہے یا دین سے دور ہے. تو جو لوگ صرف خوبصورتی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے پیسوں پہ جہنم اپنے گھر لے آتے ہیں اگر دین نہیں ہے تو. اور اگر دین ہے، بھلے صورت اچھی نہیں ہے، بھلا وہ مالدار نہیں ہے، بڑے خاندان سے نہیں ہے، لیکن اگر دین ہے تو آپ کے گھر کو جنت وہ بنا سکتی ہے. تو اس لیے شادی میں ان کی ہوئی ہے، اپنے بچوں کی جب شادی کریں گے تو ضرور دینداری کو اس میں ملحوظ نظر رکھیے، بجائے اس کے کہ اپنے لیے پھر آگے مصیبت کھڑی ہو جائے. تو دین کو دیکھتے ہوئے جب ہم شادی کروائیں گے یا کریں گے تو آگے کے منازل اور سفر جو زندگی کا ہے وہ خوبصورت بن جائے گا اور زندگی آپ کی خوبصورت بن جائے گی. یہاں پر ایک بات لوگ کہتے ہیں مشرکہ سے تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. ایک گونا اجازت دی گئی ہے کہ اگر اہل کتاب ہے، یہودیہ ہے یا نصرانیہ ہے، عیسائی عورت ہے یا یہودی عورت ہے، لیکن صحیح معنوں میں یہودی اور عیسائی. یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہو اور زبور پہ ایمان، تورات پہ ایمان لاتی ہو اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی، تو اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے. یا عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو اور ساتھ انجیل پہ ایمان لاتی ہو اور توحید پر بھی ہے تو شرک نہیں کرتی، تو اس کے ساتھ بھی مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن الٹ نہیں ہو سکتا کہ عورت مسلمان ہو اور خاوند اس کا عیسائی ہو یا یہودی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر اس طرح اجازت ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ایک قسم برتری دی ہے. تو اگر مسلمان عورت ہم کسی غیر مسلم کے حوالے کریں گے تو اسے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا شریعت یہ اجازت کبھی بھی نہیں دیتی کہ مسلمان کو دین پر چلنے میں مشکلات پیدا ہو جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. آج کل جو یہودی اور عیسائی ہیں تو بندہ خود دیکھیں کیا واقعی وہ اسی طرح ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، شادی ہو سکتی ہے. کیونکہ یہاں پر بھی 1-2 ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسی شادی کرنا چاہتے ہم. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے اگر صحیح معنوں میں یہودی اور عیسائی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی، لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودیہ یا عیسائیہ ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ خدا سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو ظاہر ہے وہ تو عیسائیت سے نکل گئی، وہ تو اصل عیسائیت پہ رہی ہی نہیں. لہٰذا ان سے نہ کرنا ہی بہتر ہے. تو جو اپنے لیے رستہ ڈھونڈتے ہیں تو نہ کرنا بہتر ہے. چرچ والا یہی عیسائی ہے، یہ عیسائی لوگ کہلاتے ہیں. ہاں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں
یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یدعو الی الجنہ، وہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تمہیں، الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، یعنی یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر شادی کر دی آپ نے تو ظاہر ہے میاں بیوی جب ایک ساتھ رہیں گے تو ضرور آپ کو وہ شرک کی طرف مائل کر دے گی، یا اگر مرد ہے تو ضرور عورت کو شرک کی طرف مائل کر دے گی، وہ ایک دوسرے کو مائل کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَيُبَيِّنُ، اور بیان کرتا ہے، آیاتہ، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احکامات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت کریں۔ آگے چند مسائل ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، اور کہتے ہیں نا شریعت میں شرم نہیں ہے، دین میں شرم نہیں ہے، کیونکہ ہم شرم کریں گے، ان مسائل کو سیکھیں گے نہیں تو ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ مسائل کچھ عورتوں کے متعلق مسائل ہیں، ان کو ذرا سمجھیے۔ میں مختصراً آج کے سبق میں بیان کروں گا، یہ چند صفحے اسی کے عورتوں کے مسائل اور طلاق کے مسائل کے متعلق۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ حیض ماہواری کو کہتے ہیں، جو عورتوں کی ایک خاص بیماری ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے یہ گندگی ہے یا تکلیف ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس الگ رہو تم، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دوران میں، جب ماہواری ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ حیض کے دوران یہ عورت پہ بیماری ہر ماہ آتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن یا اس سے کم بھی آتی ہے۔ اس صورت میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو ایک عیسائیوں کا مذہب تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ماہواری ہے، بیماری ہے یا نہیں ہے، آپ اپنی عورتوں سے صحبت کر سکتے ہو۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، وہ جب ماہواری کی وہ بیماری آتی تو وہ لوگ اپنی عورتوں کو الگ تھلگ رکھتے، نہ ان کے ساتھ کھاتے، نہ پیتے، نہ ان کے ہاتھ کا کچھ لیتے، تو وہ بالکل ہی الگ تھلگ رکھتے۔ تو ایک طرف افراد تھا، دوسری طرف تفرید، ایک طرف سختی، ایک طرف بہت ہی نرمی۔ شریعت نے اس کے حدود مقرر کی کہ نہیں، حیض کے دوران میں، یعنی بیماری کے دوران میں، آپ اپنی عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب مت جاؤ کیا مطلب؟ ان کے ساتھ صحبت مت کرو۔ اس کے علاوہ آپ ان کے ہاتھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہو، اور ایک بستر پہ سو بھی سکتے ہو، لیکن خاص مباشرت وہ منع ہے۔ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اس دوران پنڈلی سے لے کر ناف تک درمیان جو حصہ ہے اس کو ٹچ کرنا بھی مناسب نہیں ہے، وگرنہ ناجائز نہیں ہے، لیکن خاص مباشرت ناجائز ہے۔ تو حیض کے دوران یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں سے الگ رہو۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس الگ رہو تم سب، النساء، اپنی عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دوران میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور مت قریب ہو ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاکی حاصل کرے، فَأْتُوهُنَّ، پس جاؤ تم ان کے پاس، من حیث، وہاں سے جہاں سے، امرکم اللہ، حکم کیا ہے اللہ نے تمہیں، اللہ نے جہاں سے حکم کیا ہے وہاں سے چلے جاؤ۔ کب؟ جب پاکی حاصل کریں۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر عورت کی بیماری 10 دن پوری ہے تو بسا اوقات ہوتا ہے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس نے ابھی غسل نہیں کیا، اس پاکی سے غسل نہیں کیا، اور آدمی وہ مباشرت کرنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کرے، پھر اس کے بعد مباشرت کرے۔ اور اگر 10 دن سے کم میں وہ پاک ہوتی ہے، 7 دن میں، 8 دن میں، تو پھر غسل سے پہلے مباشرت ٹھیک نہیں ہے۔ 10 دن کے بعد وہ ٹھیک ہوتی ہے تو پھر غسل کے پہلے بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل وہ پہلے کرے، پھر اس کے بعد پھر مباشرت کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دوران اگر گناہ ہو جائے ہم سے اور کر دیں ہم،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ہوا اذن، ان سے کہہ دیجئے یہ تکلیف ہے، گندگی ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کہ نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن سخت گناہ کا کام ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو یا رجوع کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند فرماتا ہے پاکی حاصل کرنے والوں کو، جو پاک صاف رہتے ہیں، گندگی کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں، اور جو اگر کوئی گناہ ہوا ہے ان سے تو توبہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، نساؤکم عورتیں آپ کی، حرث لکم کھیتیاں ہیں آپ کے لیے، فأتوا حرثکم، بس آؤ تم اپنے کھیتیوں کو، انا شئتم، جہاں سے چاہو تم سب۔ یہاں سے ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت بندہ کرے تو کیسے کریں، اس کا بھی طریقہ سمجھنا چاہیے۔ تو شریعت مطہرہ میں عورتوں کو کھیتیاں بتائی گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طرح انسان کھیتی میں دانہ ڈالتا ہے تاکہ اس سے پیداوار حاصل ہو، تو یہ عورتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ بندہ صرف لذت اٹھائے، بلکہ یہ ایک خاص قسم جو اللہ پاک نے نسل چلانا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا جماع بھی اور مباشرت بھی صرف اسی حصے، انسان کے اس حصے کی طرف سے جائز ہیں جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے پیداوار ہوتی ہے، جہاں سے اولاد اللہ پاک دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جماع کرنا اور مباشرت کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ مشرکین اس وقت کیا کرتے تھے؟ تو جب صحابہ مدینہ منورہ آئے تو انصار کی عورتوں سے جب شادی ہوئی تو انہوں نے پیچھے کی طرف سے کرنے سے منع کیا کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ آپ علیہ السلام کی طرف آئے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جو مسئلہ ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی طرف آتے لگ کہ ہمیں شریعت مطہرہ کا حکم معلوم ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، کہ آؤ تم اپنے کھیتیوں کو، اَنَّا شِئْتُمْ، جہاں سے بھی چاہو تم آ سکتے ہو۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یہودی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اگر تم یعنی اپنی اس پیداواری جگہ کی طرف آؤ گے، پیچھے کی طرف آؤ گے تو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کے بچے بھینگے پیدا ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جگہ پیداوار والی ہو اور آتے ہو جہاں سے بھی آ سکتے ہو، کھڑے ہو کر یا جس حیثیت میں بھی بیٹھ کر یا جہاں سے بھی ہو تو آپ آ سکتے ہو، لیکن جگہ وہ خاص جگہ ہونی چاہیے، پیچھے کی طرف سے وہ جائز نہیں ہے۔ وقدموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو نیک اعمال لانفسکم، اپنے آپ کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم سب، ملاقوہ، اللہ سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور بشارت دو مومنوں کو۔ ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مت نکاح کرو تم سب، المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ عورت، وَلَأَمَةٌ باندھی ہی کیوں نہ ہو، خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ آپ کو پسند آ جائے یا بھلی لگے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مت نکاح میں دو اپنی عورتوں کو مشرکین کو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور مومن اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو، خیر، بہتر ہے، من مشرک، مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ پسند ہو آپ کو یا بھلا لگے آپ کو۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، یدعون، جو بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، جہنم کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعو الی الجنہ، جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، بإذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کرے وہ،
وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں یہ آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے ہوا اذن یہ گندگی ہے یا تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء پس الگ رہو تم اپنی عورتوں سے فی المحیض حیض کے دوران میں، ولا تقربوہن اور قریب بھی مت جاؤ، حتی یطہرن ان کے پاس، حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَا پس جب وہ پاکی حاصل کریں، فَأْتُوهُنَّ اس کے بعد جاؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم اللہ اللہ نے حکم کیا ہے آپ کو یا اجازت دی ہے آپ کو، ان اللہ بے شک اللہ یحب التوابین پسند فرماتا ہے رجوع کرنے والے کی اس کی طرف یا توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور پسند فرماتا ہے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں کو، نساؤکم عورتیں آپ کی حرث لکم کھیتیاں ہیں آپ کے لیے، فأتو پس جاؤ تم حرثکم اپنی کھیتیوں کو، انا شئتم جہاں سے چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو نیک اعمال لانفسکم اپنے آپ کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو انکم ملاقوہ کہ بے شک تم سب ملاقوہ ملو گے ملاقات کرنے والے ہو اللہ سے، وبشر المؤمنین اور بشارت دو مومنوں کو، صدق اللہ۔